آپ نے بڑی کریٹیکل چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، جو آپ بیان کر رہے ہیں ایسا بھی ہے، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ جہاں بدنیتی ہوئی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، مثلا بنو امیہ کے بعض ناموں کو چھپانے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، فلاں رجل۔ جی علی بھائی، پہلا سوال میرا صحابہ سے ریلیٹڈ ہے۔ صحابی کی ڈیفینیشن مجھے پتہ ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں نے حدیث کی تمام کتابوں میں یہ چیز محسوس کی ہے کہ جب کسی صحابی کی کوئی پازیٹیو چیز آتی ہے تو مینشن ہوتا ہے کہ صحابی، کہ ایک صحابی نے یہ کہا، ایک صحابی نے یوں کیا۔ لیکن جب کسی صحابی کی کوئی نیگیٹو چیز آتی ہے تو مینشن ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا، ایک شخص نے یہ کیا، ایک شخص نے یہ کہا۔ تو سوال میرا یہ تھا کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ یہ محدثین نے لکھا ہے یا چھاپنے والوں نے لکھا ہے یا ان کا ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے، اور کیوں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے بڑی کریٹیکل چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو آپ بیان کر رہے ہیں ایسا بھی ہے، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن 100% یہ رول کے طور پر نہیں ہے۔ ایک شخص کے بغیر بھی جو غلطیاں اگر کسی سے ہوئی ہیں تو وہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں، لیکن جو آپ نے یہ بات کی وہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ نبی اسلام کے جو اصحاب ہیں آپ پہ ایمان لانے والے، ان کی تعداد آلموسٹ 1,00,000 کے قریب ہے، تو سارے لوگوں کے نام تو محدثین کو یاد نہیں تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں جو کعب بن مالک کی توبہ کا بیان ہے، اس میں آپ دیکھیں نبی الاسلام نے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا جس میں لوگ جو غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے وہ اپنا نام لکھواتے تھے، اور تقریباً 30,000 کے قریب لوگ گئے ہیں۔ اب 30,000 کے قریب لوگ غزوہ تبوک میں شامل ہوئے ہیں۔ امام بخاری سے لے کے آج تک کوئی بھی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو 30,000 صحابہ کے نام بتا سکے۔ 3,000 کے بتانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا، چند ایک لوگ بتا لیں گے۔ 30,000 تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایون آپ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے بھی پوچھیں کہ 30,000 جو صحابہ گئے تھے آپ ان کے نام بتائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بتا لیں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں کسی انسان کے لیے کہ 30,000 لوگوں کے نام یاد رکھے، نہ یاد کروائے جا سکتے ہیں۔ ڈیٹا بیس اسی لیے مینٹین کیا جاتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے وہ چیدہ چیدہ لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ایک شخص ہوتا ہے وہ شخص صحابی ہی ہوتا ہے، ایمان لانے والا ہی ہوتا ہے۔ نام ان لوگوں کے ڈومیننٹ آئے ہیں جو ڈومیننٹ پوسٹوں کے اوپر رہے ہیں، یا کن بعض لوگوں سے چند ایک ایسے بڑے اللہ تعالیٰ نے کام لے لیے، یا بعض لوگوں سے چند بڑے کوئی خرابیاں ہو گئیں تو ان لوگوں کے نام ذکر ہوئے۔ باقی یہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر بدنیتی کی وجہ سے ہوتا تو کئی جگہ پہ بڑے کریٹیکل احادیث ہیں ان میں تو نام آئے ہوئے ہیں۔ مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی الاسلام کا ایک صحابی شہید ہو گیا، نامعلوم تیر لگا اسے، اور صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو، اور اس کا نام آیا مدعم، میم دال عین میم۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا تم اسے شہادت کہہ رہے ہو جبکہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو اللہ نے آگ کی بنا کر اس کے اوپر چڑھا دی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی میت کے اوپر آگ کی چادر ہے۔ تو یہ بات سن کر صحابہ کرام اپنے گھروں کو دوڑے۔ اگر کسی نے غلطی کی وجہ سے بھی یا سستی کی وجہ سے ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا مال غنیمت میں سے، یہ سمجھ کے کہ اس کی کیا ورت ہوگی، اس نے لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ کہیں اس کی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے۔ لہٰذا میں تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا 100% کہ یہ اس کے پیچھے یہ والی بدنیتی تھی۔ ہاں جہاں بدنیتی ہوئی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، مثلا بنو امیہ کے بعض ناموں کو چھپانے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، فلاں رجل، لیکن وہ پھر چھپے نہیں ہیں لوگ، دوسرے محدثین نے ان کے نام بھی بتا دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک شخص بھی جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ صحابی ہی ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ وہ صحابی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، نیکسٹ۔